بات خیبر پختونخوا کی، جہاں پر حالیہ دنوں میں کلاؤڈ برس کا جو فنومنا ہے اس نے جو تباہی کی ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ آج NDMA یعنی کہ قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے کی ایک پریس کانفرنس بھی سامنے آئی۔ ان کے جو چیئرمین ہیں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر، انہوں نے خبردار کیا کہ ابھی تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، مزید 2 اسپیل آنے ہیں، تو اس لیے آپ تیاری پکڑ لیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ موسمیاتی تبدیلی کا شاخسانہ ہے، گلیشیئرز تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے کلاؤڈ برس بھی ہو رہے ہیں۔ 26 جون سے ملک میں جو مانسون کا اسپیل چل رہا ہے اس میں اب تک جو جانی نقصان ہے اس کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ 670 جانیں اس میں گئی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ 80 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ابھی تک لاپتہ ہیں ملک کے مختلف حصوں میں، مینلی گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں ان کی تلاش جاری ہے۔ گورنمنٹ کا اصرار ہے کہ ہم نے ریلیف کیمپ بنائے ہوئے ہیں، متاثرہ علاقوں کے ہم دورے کر رہے ہیں، میڈیکل سہولیات دی جا رہی ہیں، راشن وغیرہ پہنچایا جا رہا ہے، لیکن بعض علاقے اتنے دور دراز ہیں کہ وہاں پر پہنچنا ہی بہت مشکل ہے۔ گورنمنٹ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے جو سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں، پل ٹوٹ رہے ہیں، ہم ان کو بنا رہے ہیں، لیکن جو رپورٹنگ سامنے آ رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت ٹائم لگے گا، بعض علاقے بہت ہی دور افتادہ ہیں۔ اگر ہم صرف خیبر پختونخوا کی بات کریں تو صرف اس ایک صوبے میں اموات کی تعداد جو ہے وہ 341 تک جا پہنچی ہے، اور اس صوبے کے اندر بنیر کا علاقہ ہے، سب سے زیادہ وہاں پہ جانی نقصان ہوا، کوئی 222 جانیں وہاں پہ گئی ہیں۔ بنیر کے علاقے میں ہمارے ڈان کے رپورٹر ہیں عارف حیات، وہ گئے 3 دن گزار کر وہاں سے واپس آئے ہیں، ابھی پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عارف، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ وہاں کے حالات دیکھ کر آئے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا ایک بتائیں گے کہ آپ کہاں کہاں گئے اور کیسے پہنچے، کیا دیکھا آپ نے وہاں پہ؟ بہت شکریہ شزیب۔ یہ بنیر کو جس طرح ہم مین سٹریم پہ دیکھ رہے ہیں یا لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اگر بنیر جائیں وہاں پر ہم خود دیکھیں تو پورا ضلع جو ہے تو وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور پہلے دن تو جو بنیر کا تاریخی بازار ہے پیر بابا بازار، وہاں پر سیلاب نے پورا جو بازار ہے اس کو مکمل طور پر سیلاب نے شدید نقصان پہنچایا ہوا تھا۔ وہاں سے نکلنا کافی مشکل کام تھا، آدھا دن تو وہاں سے نکلنے میں مجھے لگا، پیدل وہاں سے نکلنے میں۔ پھر اس کے بعد جو زیادہ سیلاب افیکٹڈ ایریا تھا تو وہ بشونے کا علاقہ تھا، بڑا گاؤں ہے اور اس کے تقریباً کوئی 70 گھر ان بڑے پتھر اور چٹانوں میں دب چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا علاقہ ہے تو وہ قادر نگر کا علاقہ ہے۔ یہ دونوں علاقے مخالف سمت میں ہیں، لیکن دونوں پہاڑی علاقے ہیں، بالکل پہاڑ کے دامن میں یہ علاقے واقع ہیں۔ ان علاقوں تک پہنچنا کافی دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ آلریڈی پہلے سے وہاں پر سڑکیں خراب تھی، لیکن ان سڑکوں پر جگہ جگہ پر رابطہ پل تھے، سیلابی ریلا وہ تمام پلوں کو بہا کے لے کے گئی تھی، اور کسی جگہ تک اگر ہماری گاڑی پہنچ بھی جاتی لیکن اس کے بعد پھر ہمیں پیدل جانا پڑتا تھا۔ تو اس میں سے ایک بھی جگہ کوئی 10-12 کلومیٹر سے کم نہیں ہے، اور اوپر سے یہ پہاڑی علاقہ بھی ہو جائے، مسلسل چڑھائی بھی ہو جائے، پہاڑ میں جانا پڑے تو پھر اس کا جو ٹائم ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو تقریباً مجھے لگے دونوں علاقوں میں جاتے وقت الگ الگ سے مجھے 50 منٹ سے 1 گھنٹہ صرف وہاں پر پہنچنے میں لگا۔ اور وہاں پر پھر جو یہ گاؤں ہوتے ہیں تو وہ پہاڑی کے جو جہاں سے اس کی دامن شروع ہوتے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں، تو وہاں پر پہنچنے کے لیے بھی کافی دشوار رستوں سے جانا پڑتا ہے۔ ابھی رستے ختم ہو گئے، رستوں میں صرف پتھر ہی پتھر پڑے ہوئے تھے جو سیلابی ریل اپنے پاس لے کے آئی ہوئی تھی۔ تو ان 3 دنوں میں ان دونوں جگہوں پر صرف ٹھیک ہے۔ آپ نے قادر نگر کا ذکر کیا، وہاں آپ پہنچے، وہاں پہ آپ نے مقامی لوگوں سے بات کی۔ میں وہ دکھانا چاہ رہا ہوں، سنوانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں نے آپ کو کیا بتایا۔ 60 لوگ قریب لوگ ادھر رہتے، چھوٹا بڑا عورت مرد سب 60 لوگ قریب تھا۔ اس میں سے 41 لوگ یہیں سے ابھی تک گئے تھے، 41 میں سے 26 میلا ہم لوگوں نے دفن کیا قبرستان میں،
اور باقی 14 15 16 تک رہے تھے. ملا نہیں, ابھی تک نہیں ملا. یہ ہمارے ایک پملی کے گاؤں تھا, تقریباً 7-8 گھر تھا وہ. اس وقت میں اسکول میں تھا. اسکول میں ہم نے دیکھا سیلاب آیا. ہم پہاڑوں پہ گرتے اٹھ کے اوپر چڑھ رہے تھے, کوشش کی تھوڑے اوپر ہم پہنچے. نیچے جتنی بھی بلڈنگز, مسجد, دکانیں, گیراج اور گاڑیاں وہ لکڑیوں کی طرح بہا کے لے گئے نیچے. ہمارے اپنے 25 جان بحق ہوئے, اس میں 4 جو ہے وہ زخمی ہیں. اس میں ہم نے تو اکٹھے 50 لگ بھگ جنازے جو ہے ادا کیے تھے کل 10 بجے, اور شام کو 5-6 جنازے ہم نے پڑھائے. اور تو عارف, یہ قادر نگر کا یہ ذکر ہے جہاں پہ جنازے ابھی تک چل رہے ہیں, بہت سارے لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں, خاندان کے خاندان وہاں پہ جو ہے انہوں نے میتیں اٹھائی ہیں. تو اب وہاں پہ آپ کے واپس آنے سے پہلے وہاں پہ اور دیگر علاقوں میں کیا صورتحال ہے؟ قادر نگر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیلاب کے دوسرے دن جو ہے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ قادر نگر میں بھی سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے. قادر نگر تک پہنچنے کے لیے بھاری مشینری کا وہاں تک پہنچانا یہ انتہائی مشکل ہے, کیونکہ اس کے قریب جو رستے ہیں وہ سارے برباد ہو چکے ہیں, تباہ ہو چکے ہیں. بڑے بڑے پتھر اس میں پڑے ہیں. اگر کوئی ہیوی مشینری آئے گی بھی تو پہلے وہ پتھر ہٹائے گی, رستہ بنائے گی, پھر اس گاؤں تک پہنچے گی. یہ اسپیشلی قادر نگر کا درہ کے نام سے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, اور یہ پورا گاؤں ملیا میٹ ہو چکا ہے. اس میں صرف اور صرف سیلابی ریلے کے لائے گئے وہ بڑے بڑے چٹان پڑے ہوئے ہیں. یہ جو جن لوگوں سے میں نے بات کی ہوئی تھی, آپ لوگوں نے اس کے پروگرام میں اس کے انٹرویوز چلائیں, یہاں پر کچھ اور لوگ بھی تھے. ایک اس پورے درہ بستی میں ایک بھی گھر نہیں بچا تھا, لیکن ایک بلڈنگ مجھے نظر آئی جس میں 2 کمرے تھے اور ایک برآمدہ تھا, اور وہ زمین میں دھس چکی تھی. اس کے ساتھ جو بندہ کھڑا تھا, میں نے اس سے بات کی کہ آپ کا یہ گھر بھی تو کافی خراب ہو چکا ہے. تو اس نے میں جواب میں کہا, شاذیب کہ یہ میرا گھر نہیں ہے, یہ اوپر سے سیلابی ریلا کسی اور کا گھر بہا کے لے کے آ رہے تھے, اور میرے گھر کے اوپر یہ پڑا, اور میرے جو گھر والے سارے ہیں وہ اندر اس کے نیچے دب گئے ہیں. انسان تو دب گئے وہاں پر جو رسکی مقام ہے اس میں بہت دن لگیں گے. تو میں نے دیکھا, میں نے آبزرو کیا تو کم سے کم 2 ہفتے لگیں گے کہ وہ رستہ کلیئر کر لے, وہاں پر پہنچے. اگر وہاں پر مشینری پہنچ بھی جائے گی تو وہ سارے بڑے جو چٹان ہیں, پتھر ہیں, اس کو ہٹانا, وہاں تک بھاری مشینری پہنچانا وہ کافی مشکل ہوگا. اب وہ پورا جو علاقہ ہے, ایک تو وہ چٹانوں میں دب چکا ہے, دوسرا جو گھر بالکل پہاڑی کے دامن میں تھے اوپر تھے, وہ ان گھروں کا ملبہ اور لنٹر, چھتیں, دیواریں وہ باقی نیچے گھروں پر آئی ہوئی ہیں. تو لوگ تو اس میں بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں. وہاں پر جو مقامی لوگ تھے یا قریبی علاقوں سے آئے ہوئے لوگ تھے, وہ وہاں پر اس چٹانوں کے قریب جا کر وہاں پر اسمیل کرتے تھے, بو, کہ یہاں پر اگر کوئی انسانی لاش پڑا ہو, خراب ہو گئی ہو, اگر اس کی اسمیل آ رہی ہو تو یہاں پر شاید کوئی انسانی لاش ہوگی, اس جگہ کو کھول کے وہاں پر وہ لوگ اپنی ریسکیو کا کام شروع کرتے تھے. لیکن وہاں پر لوگوں کے پاس کیا ہے, ہتھوڑا ہے, بیلچے ہیں, کودال ہے, اس سے تو وہ بڑے پتھر نہیں ہٹ سکتے. 2 دن بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ قادر نگر میں اتنی تباہی مچی ہوئی کیونکہ وہ پورا گاؤں ملیا میٹ ہو چکا ہے. اچھا عارف, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں عارف کہ آپ نے ظاہر ہے وہاں کے متاثرین سے بات کی, آپ نے کیا ان سے یہ بھی پوچھا کہ یہ واقعی ایسی آفت ہے جو آپ لوگوں نے زندگی میں پہلے کبھی ایکسپیرینس کی ہے یا نہیں کی, ورنہ کم از کم یہ ہے کہ پہلے اگر اس طرح کی بربادی آتی تو وہ ذہنی طور پہ تیار ہوتے کہ ہاں پہلے یہ ہو چکا ہے, ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. تو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے اور نقصان کی شدت سے لگ رہا ہے کہ ان کے لیے یہ کوئی نئی بات تھی. بنیر کے پیر بابا بازار جو ہیں تو وہاں پر لوگوں کے ساتھ جب میں نے یہی بات کی کہ پہلے یہاں پر کوئی سیلاب آیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ 1995 میں سیلاب آیا ہوا تھا, اور اس میں ہماری جو یہ بازار کی جتنی بھی اس وقت کی دکانیں تھی, جتنی 20-25 دکانیں تھی, چھوٹا سا بازار تھا اس وقت کے, گئے سارے اس میں ڈوب چکی تھی. لیکن یہ جو علاقے ہے بشونی اور ان علاقے ان میں ندیاں اور وغیرہ جو چھوٹے دریا ہیں, وہ پہاڑ سے جو پانی آتا ہے وہ ہیں,
لیکن اس میں اس قسم کی جو شدت کے ساتھ سیلاب ہے وہ نہیں آئے. قریب جو اس کے لوگ رہتے تھے تو درمیانے درجے کے سیلاب سے ان کے گھروں کو تھوڑا بہت نقصان پہنچتا تھا، یا ایک کمرہ ایک دیوار گر گیا. لیکن اس طرح کی جو تباہی ہوئی ہے تو یہ ان دو علاقوں میں ان لوگوں کے لیے بھی یہ پہلی بار تھا کہ اس طرح کی تباہی ہوئی ہے. ایک بات یہاں پر ہے کہ خیبر پختونخوا میں 2010 کو بھی سیلاب آیا ہوا تھا، اس نے تباہی مچائی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ان ہی علاقوں میں زلزلہ آیا ہوا تھا، زلزلے نے ان علاقوں کو شدید متاثر کیا ہوا تھا. ابھی جب یہاں پر جو یہ سیلاب آئے ہوئی یہ علاقے بھی اس میں شامل تھے 2015 میں. خیبر پختونخوا حکومت یہ قدرتی آفات ان بالائی علاقوں میں پہلے ایکسپیرینس کر چکی ہے، وہاں پر ان لوگوں نے ریسکیو کے کام کیے ہوئے ہیں. جب وہاں پر گاڑیاں اور بھاری مشین نہیں پہنچ سکتی تو یہ اس کے لیے پہلے سے انتظامات ہونے چاہیے تھے. یہ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں، کسی نے وہاں پر 10 کمروں کا گھر بنائے ہوئے ہیں، کسی نے 15 کمروں کا گھر بنائے ہوئے ہیں. ان سے یہ بات بھی کیا تھا کہ وہ متاثرہ تھے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ یہ بات میں نے کی کہ آپ لوگ اتنے آ کے پہاڑی کے دامن میں رہ رہے ہیں، آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو اس طرح کے واقعات ہوں گے، ابھی تو کلائمیٹ چینج ہے. سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ہماری غریبی ہے، یہاں پر ہمیں مفت جگہ مل جاتی ہے، یا کسی اور کی جگہ جو یہاں پر ہے امیر بندہ ہے تو اس کی جگہ میں ہم رہ لیتے ہیں اپنے لیے، تو 4 کمرے بنا لیتے ہیں. ہم یہاں پر جانور پالتے ہیں، چھوٹے موٹے سے کھیت ہیں، اس میں ہم کام کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو واقعی میں ان علاقوں کے ہیں تو وہ بھی یہاں پر رہ رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو غربت کے ہمارے ان جگہوں میں گئے ہوئے تھے. لیکن اب وہ آبادی بن گئی ہے، لوگوں کے پاس بھی رہنے کے لیے کوئی اور سستی جگہ نہیں تھی وہاں پر. اب وہاں پر آبادی بن گئی ہے، ان کے لیے سکولز، جو چھوٹے موٹے سکولز نیچے آ کر ان کے لیے بنائے گئے ہیں، چھوٹے جو BOCs ہیں ان کے لیے بنائے گئے ہیں. اگر اتنی سہولیات دی جا سکتی ہے تو باقی انتظامات بھی ان کے لیے ہو سکتے تھے، کیونکہ ان ہی علاقوں میں درمیانے درجے کے سیلاب پہلے سے آئے تھے. 2010 کے سیلاب نے ان علاقوں کو ہٹ کیا ہوا تھا، لیکن اس شدت کے ساتھ نہیں کیا ہوا تھا. حالانکہ اس وقت جو علاقے تھے تو وہاں پر حکومت نے وہاں پر ریسکیو کام کیے ہوئے تھے، لیکن اتنا شدید نہیں تھا. پھر 2015 کا زلزلہ تھا. یہ ساری چیزیں تو حکومت کے مائنڈ میں ہیں، حکومت کو تو چاہیے تھا کہ وہ پہلے سے اس طرح کے واقعات. اچھا عارف، ایک اور میرے ذہن میں آپ کی باتیں سن کے ایک خیال آیا کہ جس طرح ہم جو میدانی علاقوں کے لوگ ہیں وہ ان کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ جو دریائی گزرگاہیں جو میدان میں بہتے ہیں دریا، وہ اپنا راستہ بدلتے رہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب راستہ بدل لیا ہے، اب آئندہ دریا اس راستے سے نہیں گزرے گا، لیکن وہ صفائی کر کے لے جاتا ہے جب بھی اس کی مرضی ہوتی ہے. کیا یہ جو پہاڑی نالے ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی روایتی گزرگاہیں ہوتی ہیں یا کہیں سے بھی پانی آ سکتا ہے؟ قادر نگر کی بات کروں گا جی، کیونکہ ایک جگہوں میں گئے ہوتا ہے. یہاں پر جو پہاڑی نالے ہیں تو اس کا جائزہ بالکل ٹھیک ٹھاک وہاں کے لوگوں کے ساتھ میں نے لیا، اور اس بار اس نے اپنا جو راستہ تھا وہ تبدیل کیا ہوا تھا. جس سائڈ پہ لوگ رہ رہے تھے تو پہلے اس سائڈ پہ کبھی بھی اس پہاڑی نالے میں برساتی پانی نہیں آیا. یہ پہلی بار آیا اور اس نے اپنا راستہ تبدیل کیا ہوا تھا. جو پہاڑی نالا تھا تو اس میں بھی پانی کا بہاؤ زیادہ تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا. جس سائڈ پہ آبادی تھی وہاں پر پانی کافی شدت کے ساتھ پہاڑ سے آ رہی تھی اور ان سب لوگوں کے گھروں کو ہٹ کیا. جو بشونئی کا علاقہ ہے تو وہاں پر بھی یہی صورتحال رہی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس سائڈ پہ اس لیے گھر بنائے ہوئے تھے کہ یہ پانی کا راستہ نہیں تھا، پانی کا راستہ دوسرے سائڈ کا تھا. تو دوسرے سائڈ پہ اتنا پانی آیا ہوا ہے، نہ وہاں پر اتنی مطلب پہاڑوں کو بھی یہ پانی ہٹ کرتا ہے، وہاں سے بھی وہ درخت وغیرہ ساتھ بہا کے لے کے جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ آثار نظر آتے ہیں. وہاں پر یہ آثار بڑے کم نظر آ رہے تھے. جس سائڈ پہ آبادی تھی اسی سائڈ کو دونوں علاقوں میں ہٹ کیا ہوا تھا. تو یہ بھی بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا ان لوگوں کے لیے. بہرحال پانی کلاؤڈ برسٹ پہ تو کسی طرف سے بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ قریب نالا ہے تو پانی دونوں اطراف پہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن پہلے سے ان کے لیے انتظامات ہونے چاہیے تھے وہاں. اچھا عارف، میں
میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، بہت مختصر جواب دیجیے گا، آپ جرنلزم میں ہیں، آپ نے یہ جو لفظ ہے کلاؤڈ برسٹ، یہ کتنے سال پہلے پہلی بار سنا تھا؟ 2 سال پہلے، 3 سال پہلے؟ اس لیے کہ میں نے تو نہیں سنا تھا بہت پہلے. کراچی میں جب ہوا تھا تو اس کے بعد مجھے اس کا پتہ چلا. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک نیا رجحان ہے. عارف آپ کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے تھوڑی سی بات کی گورنمنٹ کی، تو ظاہر ہے کہ ریلیف ریسکیو اس وقت پریورٹی ہونا چاہیے، اور جب بھی اس طرح کا ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک خبر دے دوں، جی، وفاقی کابینہ نے 1 مہینے کی تنخواہ دینے کا اعلان کیا ہے سیلاب زدگان کی. زبردست. تو یہ گمکس جو ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ہر کوئی، چاہے وہ ادارے ہوں، حکومتیں ہوں، وہ اپنی پبلسٹی کے لیے آگے آتے ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا بیان میں آپ کو دکھا دوں کہ ظاہر خیبر پختونخوا کی بات ہے تو وہاں کے چیف سیکرٹری کا بھی ایک بیان سامنے آیا اور چیف منسٹر کا بھی. مختلف چیزوں کو نقصان ہوا ہے، وہ تو ریسٹور کرنے ہی کرنے ہیں. جو بھی عوام کا ذاتی نقصان ہوا ہے کسی بھی طرح کا، ہماری حکومت انشاءاللہ مکمل طور پہ ہر شخص کو وہ ازالہ کر کے فیسیلیٹیٹ کرے گی، کیپیسیٹ. ہم نے ہر ضلع میں لاجسٹک ہب بنایا ہے جہاں پہ تمام یہ ریلیف گڈز ریسیو ہوں گی اور وہاں سے ضرورت کے مطابق جہاں جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ پہنچائی جائیں گی. یہ کوارڈینیشن اس لیے ضروری ہے تاکہ جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کا بروقت بندوبست کیا جا سکے اور ڈپلیسٹی آف ایفرٹ جو ہے اس سے بچا جا سکے. اس حوالے سے آپ کے ساتھ تمام کنٹرول رومز کے نمبر شیئر کیے جا رہے ہیں. جو چیف منسٹر آفس میں کنٹرول روم ہے، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا کنٹرول روم ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہر ضلع کا جو کنٹرول روم ہے ان کے نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں. وہاں پہ ہمارے ڈیوٹیز پر ہیں ہمارے آفیسرز، اور وہ ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی ایفرٹس میکسیمم ہمارے لیے مفید. تو یہ ہے، اتنے اچھے بیان اگر آفت سے پہلے آ جائیں، جب آفت کے بعد آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت ہر ممکن امداد کرے گی. یعنی پچھلے جو متاثرین تھے پچھلے سیلاب کے، ان کی ہر ممکن امداد ہو گئی ہوگی، تبھی تو اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں وہ کہ ان کی بھی کریں گے. کیا کہنے.